جو لالچی معاشرہ بن گیا ہے، جو انسانی کھول میں بھیڑیا بنا ہوا ہے، انسانی کھول میں بھیڑیا کی طرف چھپا ہوا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جہیز کا مسئلہ ہے، تلک کا مسئلہ ہے، نقدی کا مسئلہ ہے، ایسے معاشرے میں تو دیکھیے اس حدیث پہ غور کے فرماتے ہیں کہ مانے بے تولے یا منہا دہن بنات، جس کو یہ بیٹیوں دیا، بیٹیاں دی ہو، بیٹا سے آزمایا ہو، بیٹا آزمایا ہو، بیٹی دیا ہو، مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، پریشان مت ہو، اللہ نے بیٹی دی ہے، مالک اس کا وہی ہے، شادی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا ہے، ہمارے اگر بیٹی دی ہے تو ماں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ماں پریشان نہ ہو، اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے، جہاں اس کا مقدر ہے وہاں شادی اس کو ہو رہے گی، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تھوڑا بیک ہوئے، پیچھے ہوئیے اور تو پیچھے جائیے، دیکھیے نبی کے زمانے میں دوسرا دیکھیے کہ نبی کے زمانے میں جب بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو نبی کے زمانے میں نبی سے پہلے کے تھوڑا دیکھیے بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو لوگ بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کے ناک پر جو ہے تکیا ڈال دیتے ہیں، اب بیٹی بچی جو ہے جب وہ مر جاتی ہے یا بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے منہ میں نمک بھر دیتے ہیں، اسے بیٹی مر جاتی ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کے پیٹ میں جو ہے رسی باندھتے تھے اور اس کو کنواں میں ڈال دیتے تھے، وہ ماسا دیکھیے، اس ماسا کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک صحابی جو ایمان لائے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت صحابہ کرام بیٹھتے تھے، سب ہنستے تھے لیکن تو صحابی نے ہنستے تھے، ان کے چہرے مسکان نہیں تھی۔ ایک دفعہ نے پوچھا کہ اے صحابی تم کیوں ہنستے ہو؟ تمہارے اور ساتھی ہیں جو بیٹھتے ہیں یا ہنسی مذاق کرتے باتیں کرتے ہیں، تمہارے چہرے سے مسکان کیوں نہیں ہنستے ہو؟ تیرے چہرے سے مسکان کس نے چھین لیا، کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے جاہلیت میں ایک ایسا گناہ کیا ہے، ایسی غلطی کی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حضور میں نے جاہلیت میں میں ایمان سے فیضیاب نہ ہوا تھا، مسلمان نہ ہوا تھا، میں نے ایک ایسا قصور کیا تھا، ایسی غلطی کی تھی، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے معاف نہ کرے۔ کہا اے بندہ خدا کیا تو نہیں جانتا ہے ایمان لانے سے یہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کہا پتا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسی بات ہے، میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں گھر پہ نہیں تھا، کہیں باہر تھا، میرے پیچھے میں بچی پیدا ہوئی، میری بیوی نے بچی کو چھپایا، پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ بچی ہے، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ آپ کی بچی ہے، لیکن مجھے بچی اچھی لگی، میں نے کچھ نہیں کہا، بچی بڑھتی رہی کچھ بڑی ہو گئی، پھر میں نے سوچا اگر ایسی بڑھتی رہی تو بعد میں کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری زوجہ حیات، اے میری زوجہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو زیور پہناؤ، اس کو میں اس کے نانحال لے جاتا ہوں۔ میری بیوی نے میری بات کو مانتے ہوئے اس کو جو اچھا کپڑے پہنائے، اس کو جو زیورات پہنائے، میں نے اس کو لیا، آگے بڑھا، آگے میں نے کسی سے کدالی لیا اور میں صحرا میں گیا، ریگستان دور چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے ایک گڈھا کھودا، میں گڈھا کھود رہا تھا، میرے پاؤں پر مٹی پڑ رہی تھی، میری یہ ننھی بچی، چھوٹی بچی اپنے چھوٹے ہاتھ سے، معصوم ہاتھ سے میرے پاؤں کو پوچھتی تھی، کہتے تھے یا ابد تراب علیک، اے میرے ابو جان آپ کے پاؤں پہ مٹی ہے، اور بڑے پیار سے میرے پاؤں کو صاف کر رہی تھی، لیکن میرے دل پر تھوڑا بھی رحم نہیں آیا۔ پھر جو ہے میں نے پورا گڈھا کھودا، جب گڈھا پورا کھدا گیا، میں نے اس بچے کو اس میں ڈال دیا، تو اس میں مٹی ڈال رہا تھا، تو میری بیٹی کہے تھی اے میرے ابو جان کیا کر رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ لیکن میرے پتھر دل پر تھوڑا اثر نہ ہوا، میری بیٹی کی آواز یا ابتی آتی رہی، لیکن وہ تھوڑا بھی احساس نہ ہوا۔ پھر میں نے اس بچی کو کاٹ دیا، دور تک بچی سے مر گئی۔ یہی کیا ہے اللہ کی باتیں ہیں کہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو میں نے اپنے آنکھ کو موڑ لیا، منہ کو اس کی طرف موڑ لیا۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ دیکھیے، آج کا زمانہ دیکھیے، آج میں یہ ہو رہا ہے جب بچی کی کسی کی بیوی حاملہ ہوتی ہے وہ چیک کراتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اگر معلوم ہوتا ہے شکم میں بچی ہے تو اس بچی کو جو ہے دوا سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ کیوں؟
वजह इसकी क्या है? भाई इसकी वजह यही है कि हमारे माशरे के अंदर जो जहेज, जो नासूर है, जो कैंसर है, हमारे माशरे में आम हो गया है। इस कैंसर ने मैंने कितनी बच्चियों को बहुत घाव उतार दिया है। अल्लाह के बातें हैं माने बतौलिया मिनहाज बात बेशैन, अल्लाह ने जिसको दो, जिसको बेटियां दी हो, जिसको बेटी से नवाजा हो और बेटी से देकर इम्तिहान लिया हो, आजमाइश किया हो, फिर उसने इस आजमाइश पर सब्र किया हो, अच्छा सलूक किया हो, तालीम के जेवर से रास्ता किया हो, अच्छा अखलाक सिखाया हो, दीन की दावत, दीन की जो है फहम सिखाया हो। अल्लाह में बातें हैं कि ऐसी और लड़कियां क़यामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम के आग से पर्दा बनेंगी, अपने आप बाप को जहन्नम में जलने नहीं देंगी। जहन्नम के आग, जहन्नम और बाप के बीच में आड़ बन जाएंगी, रुकावट बन जाएंगी, दीवार बन जाएंगी। ये है बच्ची की अहमियत। और दोस्तों बातें हैं कि लोगों जहन्नम का आगे बचो, चाहे खजूर का जो है आदि खजूरी को लो, खर्च के अल्लाह का जन्नत बचो। लेकिन मैं कहना मतलब ये है कि इस्लाम ने हमें और आपको अगर बेटी दी है तो अच्छी तरबियत दीजिए। एक बार एक ऐसे माशरे में हम जी रहे हैं जहाँ एक साजिश चल रही है, प्लानिंग हो रही है कि मुस्लिम लड़कियों को जो है खास तौर से समझाया जा रहा है, उन्हें लालच दे करके जो है और उसको इसके मोहब्बत के फंदे में फंसा करके उसे गैर मुर्तद किया जा रहा है, मुर्तद किया जा रहा है, जिस इस्लाम कहा जा रहा है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि एक माँ और बाप अपनी औलाद की तरबियत करे और पहले माँ खुद नेक बने, बाप खुद में नेक बने, घर में दीनी माहौल बनाए, दीनी मिजाज बनाए, अपने बच्चों को तरबियत दे। अल्लाह हमें इस बात को दे। अल्लाह ताला मुझे एक बात दे, अल्लाह ताला हमारी बच्चियों के हिफाजत फरमा दे।